بادشاہ سلامت، بچوں کے لیے کھانا بالکل ختم ہو گیا ہے، ان کے لیے کچھ کھانے کے لیے لے آئیں۔ تم پریشان بالکل نہ ہو، میں ابھی جا کر بچوں کے لیے کھانے کو لے آتا ہوں۔ اس کو بچوں کو کھلاؤ، اتنی دیر میں اور شکار کر کے لے کے آتا ہوں بچوں کے لیے۔ اب کہاں سے ڈھونڈوں شکار؟ ارے واہ، یہ تو بہت پیارا لگ رہا ہے۔ اتنی معصومیت سے اپنی ماں کو پکار رہا ہے۔ میں اس کو نہیں کھاؤں گا بلکہ اپنے ساتھ گھر لے جاتا ہوں۔ لٹل بیبی، چلو میرے ساتھ۔ اس کو ساتھ لگانے کے بعد عجیب سا احساس ہو رہا ہے، بہت اچھا لگ رہا ہے۔ دیکھو رانی، مجھے نا یہ بچہ بہت اچھا لگ رہا تھا، اس لیے میں اس کا شکار نہیں کر سکا۔ میں اسے اٹھا کر اپنے ساتھ گھر لے آیا ہوں۔ لیکن اگر تم اس کا شکار کرنا چاہو تو تم اس کا شکار کر سکتی ہو، لیکن میں اس کی معصومیت کو دیکھ کر اس کا شکار نہیں کر سکا اور اپنے ساتھ لے آیا۔ اگر تم اس کا شکار نہیں کر سکے تو میں اس کی معصومیت کو دیکھ کر اس کا شکار کیسے کر سکتی ہوں؟ میں اس کی پرورش بھی اپنے دونوں بچوں کے ساتھ ہی کروں گی۔ آج سے ہمارے 2 نہیں بلکہ 3 بچے ہیں۔ کتنا پیارا بچہ ہے یہ، اس کی خوشیاں سلامت رہیں۔ چلو چلو جلدی کرو، شکار بھی کرنا ہے۔ مجھے کل پتا چلا تھا کہ یہاں پر ہاتھیوں کا ایک جھنڈ ہے، ہم ان پر حملہ کر دیں گے۔ یہ جھنڈ بہت بڑا ہے، اس پر حملہ کرنا ہماری غلطی ثابت ہوگا، اس لیے ہم ان پر حملہ نہیں کریں گے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ تم ان پر ہمیں حملہ کرنے سے کیوں روک رہے ہو؟ میں روک نہیں رہا، تم دونوں کو سمجھا رہا ہوں۔ ان ہاتھیوں پر حملہ کرنا بلکہ اپنی جان کو کھو دینا ہے۔ ڈرپوک کہیں کا، ہم تو نہیں ڈرتے، لیکن تمہارے اندر یہ ڈر پتہ نہیں کہاں سے آ گیا ہے۔ تو ڈرپوک ہے، تو ڈرپوک ہے، ڈرپوک۔ مجھے غصہ نہ دلاؤ۔ دیکھو بھائیو، میں تم دونوں کو صرف یہ کہہ رہا ہوں، ان ہاتھیوں کا شکار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ تم ڈرپوک ہو، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم بھی ڈرپوک ہیں۔ دیکھو ماں، یہ دونوں سارے راستے مجھے چڑھاتے آئے ہیں، مجھے ڈرپوک ڈرپوک کہتے آئے ہیں۔ میں نے ان دونوں کو صرف اتنا کہا ہے کہ ہاتھیوں پر حملہ مت کرو، یہ ہاتھی تم دونوں کی جان لے لیں گے۔ ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم ہاتھیوں کا مقابلہ کر سکیں، لیکن یہ دونوں سارے راستے مجھے مذاق کرتے آئے ہیں۔ مجھے غصہ آ رہا تھا، لیکن میں نے پھر بھی ان کو کچھ نہیں کہا۔ دیکھو بیٹا، ان دونوں کی باتوں کا تم برا مت بنایا کرو۔ تم ان دونوں سے بڑے ہو، تمہارا فرض بنتا ہے کہ ان کا خیال رکھو، اور اگر کوئی یہ کام غلط کرتے ہیں تو ان کو صحیح راستہ دکھاؤ۔ دیکھو، ماں نے مجھے روک دیا تم دونوں سے لڑنے سے، ورنہ اپنا مذاق بنانے کا سبق میں تم دونوں کو اچھے سے دیتا۔ بدتمیز جانور کہیں کے۔ اس کی اتنی ہمت کہ میرے بچوں پر چلائے۔ نہیں نہیں، مجھے غصہ نہیں کرنا، میں ان سب کی ماں ہوں۔ بیٹا، مجھے تمہیں ایک سچائی بتانی تھی۔ تم ہمارے بیٹے نہیں ہو، یہ دونوں ہمارے بیٹے ہیں، تم ہمارے بیٹے نہیں ہو۔ راجا جی کو تم اکیلے روتے ہوئے ملے تھے، وہ تمہارا شکار نہیں کر سکے، اس لیے وہ اٹھا کر گھر لے آئے، اور ہم نے تمہاری پرورشی اپنے دونوں بچوں کی طرح ہی کی ہے۔
تم اس بات کو دل پر مت لینا کہ تم ہمارے بیٹے نہیں ہو، لیکن اس وقت تمہارا رویہ کچھ ایسا تھا کہ مجھے یہ سچ تمہیں بتانا پڑا۔ اس کے علاوہ میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ نہیں، آپ نے یہ میرے ساتھ کیوں کیا؟ اتنی دیر تک مجھ سے یہ سچائی کیوں چھپائی؟ آپ نے مجھے اتنی دیر تک کیوں پالا؟ میں ہو سکتا اب بھی تمہیں نہ بتاتی، لیکن وقت نے ایسا حالات بنا دیے کہ مجھے تمہیں بتانا پڑا۔ تم جس خاندان سے ہو، اس خاندان کے سارے جانور ہاتھیوں سے ڈرتے ہیں، لیکن یہ شیر ہیں، تم شیر نہیں ہو۔ شیر کسی جانور سے نہیں ڈرتے، وہ صرف شکار کرنا جانتے ہیں۔ تم ابھی بچے ہو اور میرے اپنے بچے بھی ابھی کم عمر ہیں۔ میں نے تمہیں اس لیے کہا ہے کہ تم اپنی نسل میں واپس چلے جاؤ۔ کل کو اگر میرے بچوں کو تم پر شک ہو گیا تو وہ تمہیں کھا جائیں گے۔ آج تو وہ چھوٹے ہیں، کل کو وہ بڑے ہوں گے اور انہیں اپنی نسل اور دوسری نسل کے جانوروں کی پہچان بھی ہوگی۔ ہماری نسل کے جانور تمہاری نسل کے جانوروں کو نہیں چھوڑتے، ان کا شکار کر لیتے ہیں، اور اس لیے میں نہیں چاہتی کہ میرے بچے کل کو تمہارا شکار کر لیں، کیونکہ میں نے تمہاری پرورش بھی اپنا بچہ سمجھ کے کی ہے۔ تم اب بھاگ جاؤ یہاں سے۔ میں نہیں رہوں گا یہاں، میں چلا جاؤں گا یہاں سے، اپنی نسل اپنے لوگوں کے پاس واپس چلا جاؤں گا، میں جا رہا ہوں یہاں سے واپس۔